بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبق قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا مشق کریں گے۔ تو بچوں مشق یہ ہم بک میں کرنے کا کام ہے ہمارا، تو ہم اس لیے آپ کو بک میں سمجھا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پیج نمبر 21 پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 21 پہ سب سے پہلے ہیں اوپر الفاظ معنی۔ یہ الفاظ معنی بچوں آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس سے اوپر عنوان دینا ہوگا اس سبق کا، قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اوپر آپ نے لکھنا ہے مشق حضرت یونس علیہ السلام، اس کے بعد آپ لوگوں نے الفاظ معنی اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ ایک دوسری بات کہ آپ لوگوں نے لکھائی کے لیے پن استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے 2 پن استعمال کرنے ہیں، جس ایک میں بلیک انک ہونا چاہیے اور دوسرے میں بلو۔ سوال آپ لوگوں نے بلیک انک سے لکھنا ہے۔ کون سے بلیک انک سے، اور جواب آپ لوگوں نے بلو انک سے لکھنا ہے۔ تو آئیے بچوں اپنا مشق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی تعمیل کرنا۔ تعمیل کرنا کے معنی ہیں پورا کرنا، پورا کرنا۔ قبول کرنا۔ قبول کرنا کے معنی ہیں تسلیم کرنا، تسلیم کرنا۔ توبہ کرنا۔ توبہ کرنا کے معنی ہیں کسی قول و فعل سے باز رہنا، کسی قول اور فعل سے باز رہنا۔ تبلیغ، نصیحت کرنا، تبلیغ نصیحت کرنا۔ لغزش۔ لغزش کے معنی ہیں غلطی کرنا، غلطی کرنا۔ مشورہ۔ مشورہ کے معنی ہیں صلاح کرنا، صلاح کرنا۔ معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ لوگوں نے اس میں سے جو ٹیک لفظ ہے وہ ادھر خالی جگہ میں لکھنا ہے، اور یہ جو دائرہ ہے اس کو آپ نے، میں نے تو ٹک کیا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو پنسل سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام کو نے نگل لیا۔ کس نے؟ مچھلی۔ یہاں پہ 1 نمبر میں آتا ہے مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ نمبر 2، مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام خالی جگہ ہے ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ کمزور۔ نمبر 2 میں کیا آتا ہے؟ کمزور۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے کمزور لکھنا ہے، اور یہ کمزور کا جو دائرہ ہے اس کے آگے وہ فل کرنا ہے۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ خالی جگہ ہے ہو گئے۔ تو یہاں پہ 4 آپشن ہیں، خوش، اداس، شرمندہ، ناراض۔ تو ٹھیک لفظ ہے شرمندہ۔ آپ لوگوں نے یہاں شرمندہ لفظ لکھنا ہے اور اس کو دائرے کو بھرنا ہے۔ نمبر 4، بستی کے لوگوں نے ایک خالی جگہ ہے میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی۔ یہاں پہ بھی 4 آپشن ہیں، سب میں 4 آپشن ہیں، جنگل، میدان، بیابان، گر۔ اس میں ٹھیک لفظ ہے میدان۔ آپ لوگوں نے اس خالی جگہ میں لفظ میدان لکھنا ہے، اور میدان کے آگے جو دائرہ ہے اس کو بھرنا ہے۔ ابھی آپ لوگ آ جائیں پیج نمبر 22 پر۔ اچھا بچوں، پیج نمبر 22 پہ سب سے پہلے یہاں پہ اوپر ہے خوش خطی۔ یہ آپ لوگوں نے رف کاپی میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خوش خطی آپ لوگوں نے رف کاپی میں کرنی ہے، لیکن کیا لکھنا ہے؟ یہ ہے اس واقعے کا آخری پیراگراف کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ اس واقعے کا آخری پیراگراف آپ لوگوں نے
خوش خط لکھنا ہے اور املا کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال جواب۔ سوال جواب بچوں آپ کو اس کے بارے میں نوٹس مل گئے ہیں، یہ سوال جواب ہم آپ کو نوٹس کے ذریعے سمجھائیں گے۔ اس کے بعد ہے الفاظ جملے، یہ بھی نوٹس میں ہیں، تو یہ بھی ہم نوٹس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہے قواعد۔ بچوں یہ قواعد آپ لوگوں نے نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ زمانے کی اقسام، قواعد کہتے ہیں گرامر کو۔ گرامر میں آپ کو زمانے کی اقسام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ زمانے کی اقسام، زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ماضی۔ ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ، جو گزر چکا ہے۔ نمبر 2 حال، موجودہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے۔ نمبر 3 مستقبل، آنے والا زمانہ جو ابھی آگے آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 یہاں پہ پیج نمبر 23 پہ نمبر 5 دیے گئے جملوں میں زمانے پہچانیے اور لکھیے۔ نمبر 1 جملہ، آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ حال کا، مطلب موجودہ زمانہ۔ کون سا؟ موجودہ زمانہ، کیونکہ ابھی بارش شروع ہے۔ نمبر 2 کل بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، کیونکہ بارش کل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 کل بہت تیز بارش ہوگی۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل۔ مستقبل مطلب آنے والا زمانہ۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اس دونوں میں کل آیا ہے، تو یہ کل گزرا ہوا کل ہے جو گزر چکا ہے، اور یہ کل آنے والا کل ہے جو ابھی آئے گا آگے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 دیے گئے افعال کا استعمال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں کیجیے۔ کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا۔ افعال فعل سے نکلا ہے، فعل مطلب کام، ٹھیک ہے؟ فعل کے معنی ہیں کام۔ تو سب سے پہلے ماضی، مثال احمد کیلا، احمد کیلا۔ پھر لکھنا کا باری آتا ہے، تو احمد نے لکھا، ماضی میں اس کو ہم لکھیں گے احمد نے لکھا۔ پھر پڑھنا، تو اس میں ماضی میں اس طرح لکھیں گے احمد نے پڑھا، احمد نے پڑھا۔ بھاگنا، تو ماضی میں لکھیں گے احمد بھاگا۔ اب آتے ہیں حال، زمانے حال کی طرف، تو اس پہ جو جملے ہیں وہ اب بتاتے ہیں آپ کو۔ احمد کھیل رہا ہے۔ احمد مطلب اس وقت وہ کھیل میں مشغول ہے۔ نیچے اب لکھنا، احمد لکھ رہا ہے، احمد لکھ رہا ہے، مطلب وہ ابھی لکھائی میں مشغول ہے، وہ لکھ رہا ہے ابھی۔ پڑھنا، احمد پڑھ رہا ہے، احمد پڑھ رہا ہے، مطلب ابھی وہ پڑھائی میں مشغول ہے۔ بھاگنا، احمد بھاگ رہا ہے، احمد بھاگ رہا ہے۔ تو حال، زمانے حال میں اس کو ہم اس طرح لکھیں گے۔ اب آتے ہیں مستقبل کی طرف، کہ مستقبل میں ہم اس کو، ان الفاظ کو کس طرح جملوں میں استعمال کریں گے اور کس طرح لکھیں گے۔ احمد کھیلے گا، احمد کھیلے گا مطلب آنے والے زمانے میں وہ کھیلے گا۔ کل پرسوں جب مطلب گیم ہوگا یا کھیل ہوگا تو وہ اس میں حصہ لے گا اور کھیلے گا۔ لکھنا، احمد لکھے گا، مستقبل میں ہم اس طرح لکھیں گے احمد لکھے گا۔ پڑھنا، احمد پڑھے گا، احمد پڑھے گا۔ بھاگنا، احمد بھاگے گا، احمد بھاگے گا۔ اب آتے ہیں واحد جمع کے قاعدے۔ واحد جمع، یہاں پہ آپ کو واحد جمع سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہی ہو تو اس
کی جگہ یہ لگا کر جمع بنائے جاتے ہیں، بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہی ہو تو اس کی جگہ یہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، مثلا پودا، پودے، خطرہ، خطرے۔ دیکھا آپ لوگوں نے پودا کے آخر میں الف ہے تو اس کی جمع میں یہ لگایا ہم نے پودے، خطرہ کے آخر میں ہے تو اس کے جمع میں ہم نے آخر میں یہ لگایا۔ نمبر 7، خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھیے۔ جنڈا، جنڈے کے آخر میں الف ہے تو ہم نے لکھا جنڈے۔ کوا، کوا کے آخر میں الف ہے کوے۔ پراٹھا، پراٹھا کے آخر میں یہ الف ہے پراٹھے۔ لفافہ، لفافہ کے آخر میں ہی ہے تو لفافے۔ روزہ، روزہ کے آخر میں ہی تو روزے۔ میوہ، میوہ کے آخر میں ہی تو میوے۔ کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے مگر وہ جمع میں یہ سے نہیں بدلتے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ واحد مذکر ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں الف تو ہوتا ہے لیکن اس کی جمع میں ہم یہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مثالیں بھی دی گئی ہیں، مثلا راجا، راجا، راجا کے آخر میں الف ہے لیکن اس کی جمع میں الف نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا۔ رشتہ داروں کے نام مثلا دادا، نانا، چاچا، چچا، تایا، پپا، ان کے آخر میں بھی یہ نہیں لگایا جاتا۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہی نہیں ہوتی ان کے واحد اور جمع کی ایک ہی صورت رہتی ہے، جیسے بائی آیا، واحد، بائی آیا تو اس کی جمع ہے بائی آئے، بائی آئے۔ گھر بن گیا، گھر بن گیا، گھر بن گئے، گھر بن گئے۔ یہاں پہ واحد جمع بیل آیا، بیل آئے۔ لڈو کایا، لڈو کائے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 8 بچوں، یہ آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے گھر میں۔ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کے 2 جملے بنائیے جن سے واحد اور جمع کی وضاحت ہو سکے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف نون غنہ، یہاں پہ دیکھا آپ لوگوں نے الف اور نون غنہ، الف یا نون غنہ ہوتا ہے، ان کی جمع میں واحد کا الف یہ سے بدل جاتا ہے، یہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے دعا سے دعیں، دعا سے دعیں، یہاں کے آخر میں الف اور نون غنہ ہے نا اس میں، تو اس کی جمع میں کیا ہو گیا دعیں، یہ میں الف نون غنہ یہ میں تبدیل ہو گیا دعیں۔ کنواں سے کنویں۔ تو بچوں آپ لوگوں نے یہ قواعد جو ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔